کیونکہ یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے. آپ مانے نہ مانے, آپ کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس صوبے اس کو جو مرضی نام دے دیں, اس کو لے کے جانا پڑے گا عوام کی سطح. یہ جو موجودہ سٹرکچر ہے اس سے کبھی بھی لوگوں کو روٹی, کپڑا, مکان, تعلیم اور علاج یہ ضروریات نہیں ملیں گی. پاکستان کے 4 صوبوں کا سٹرکچر اب اس ملک کو ڈیلیور نہیں کر سکتا کہ ہر ڈویژن ایک صوبہ ہو, اور ڈویژن جب صوبہ بن جائے تو اس پہ کسی وزیر اعلیٰ اور کسی کیبنٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ عیاشی کریں. جسٹ ون گورنر. If that good governance requires it changes, then let that be happen. جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ کاکروچ اگر نکلیں گے تو یہ کریں گے, تو کاکروچ نکلے ہیں. جو باتیں ہم آج 2026 میں کر رہے ہیں یہی باتیں سن 2014 میں میں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا انٹرویو کیا تھا. اس انٹرویو میں آپ سوچیں ویژن ان سیاستدانوں کا کیا ہے جو اقتدار میں آ کر طاقت میں بیٹھ جاتے ہیں, ان کا ویژن کیا ہے کہ 2026 میں جا کر یہ بات ہو رہی ہے. پوچھا تھا نا تبدیلی کا, میں صوبوں کی بات وہ کر لوں. 35 صوبے آپ نے کہا. جی ہاں. اب علی ممتاز, یہ جو موجودہ سٹرکچر ہے اس سے کبھی بھی لوگوں کو روٹی, کپڑا, مکان, تعلیم اور علاج یہ ضروریات نہیں ملیں گی, کیونکہ سارا سرمایہ, سارے اختیارات, ساری اتھارٹی وہ ارتکاز ہے چند ہاتھوں میں. یعنی ایک خاندان ہے مثلا ہر صوبے میں ایک, اس کے ہاتھ میں, اور ان کے کچھ حواری ہیں. ڈاکٹر صاحب وقت ذرا کم ہے, یہ 35 صوبوں کی 35 صوبے پاکستان سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کے 4 صوبوں کا سٹرکچر اب اس ملک کو ڈیلیور نہیں کر سکتا. ہر ایک ڈویژن کو ایک صوبہ بنانا ہوگا. یہ میرا ویژن آف پاکستان ہے. جب میں کہتا ہوں کہ تبدیلی چاہیے, نظام بدلنا چاہیے, تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہر ڈویژن ایک صوبہ ہو, اور ڈویژن جب صوبہ بن جائے تو اس پہ کسی وزیر اعلیٰ اور کسی کیبنٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ عیاشی کریں. جسٹ ون گورنر, اور گورنر کے لیے کسی ایکسٹرا بجٹ کی ضرورت نہیں کہ کوئی یہ کر دے سوال کہ ڈاکٹر صاحب آپ 35 صوبے بنا رہے ہیں تو بجٹ کہاں سے آئے گا. نہیں, کسی بجٹ کی ضرورت نہیں. جو ایٹ پریزنٹ ہر ڈویژن کے کمشنر کا بجٹ ہوتا ہے, کمشنر کی پوسٹ ختم ہو جائے گی اور وہ گورنر کا بجٹ ہو جائے گا. آئین کا ریفرنس دیا ہے تو آئین ہی کے مطابق there has to be a chief executive of the province. وہ گورنر چیف ایگزیکٹو ہو جائے گا, اور آپ کو اس کے لیے چیف منسٹر کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. ضرورت نہیں, یہ تبدیلیاں کابینہ کی ضرورت نہیں. میں بتا رہا ہوں یہ تبدیلیاں اس لیے کہ ڈویژن صوبے کے لیول پہ کچھ نہیں ہوگا, وہ صرف کوآرڈینیٹ کرے گا. اختیارات نیچے چلے جائیں گے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو. ڈسٹرکٹ اسمبلی ہوگی, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہوگی. تحصیل اسمبلی ہوگی, تحصیل گورنمنٹ ہوگی. یونین کونسل کی اسمبلی ہوگی اور وہاں کی گورنمنٹ ہوگی. ان 3 سطحوں پر سارا بجٹ چلا جائے گا, اور ان 3 سطحوں پر سارے اختیارات چلے جائیں گے. وہاں لوکل ٹیکس ہوں گے, پولیس ان کی ہوگی, ایجوکیشن ان کی ہوگی. بہت سے محکمے ضلع, تحصیل اور یونین کونسل پر منتقل ہوں گے, تاکہ چھوٹے چھوٹے گلی کوچے قصبوں میں رہنے والے غریب کی داد رسی وہیں اسی شہر میں ہو جائے, اسے سینکڑوں میل چل کے نہ جانا پڑے, اور عدالتوں کے چکر نہ کاٹنے پڑے. ہائی کورٹ بھی وہیں چلی جائے گی ڈویژن ہیڈ کوارٹر پر. اب آپ نے ایک بات پوچھی تھی کہ کیا اس کا ماڈل بھی دنیا میں ہے. جی ہاں, ہماری آبادی ہے 18 کروڑ, اور ظلم یہ ہے کہ 18 کروڑ آبادی کے انتظام کے لیے 4 صوبے ہیں. ترکی کی آبادی ہے 7 کروڑ 60 لاکھ, ہم سے آدھی سے بھی کم, 40% ہے. ان کے 81 صوبے ہیں, اور 3000 کے قریب میونسپل گورنمنٹس ہیں جن کے پاس اختیارات منتقل ہیں. ایران کی آبادی ہے 6.5 کروڑ کے قریب, ان کے 30 ان کے صوبے ہیں, اور 938 ان کے ضلع ہیں, ضلعی حکومتیں. ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو, اور 2026 میں بھی وہ اس کو اپوز کر رہے ہیں, اس کی مخالفت کر رہے ہیں, وہ اس کے حق میں نہیں ہے. مطلب محسن نقوی صاحب نے جب یہ بات کی ہے, وزیر داخلہ نے, تو آپ 10 سال بعد بھی یہیں بیٹھے ہوں گے اور اسی طرح تقریر کر رہے ہوں گے اور اسی طرح اپنے مسئلے بیان کر رہے ہوں گے. اس نے ایسے کا ایسا رہنا ہے, کیونکہ یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے. آپ مانے نہ مانے, آپ کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس صوبے اس کو جو مرضی نام دے دیں, اس کو لے کے جانا پڑے گا عوام کی سطح پر. آپ 14 16 گھنٹہ کام کرنے والا وزیر اعظم جو مرضی کر لیں, جب تک اس سسٹم کو ری سیٹ نہیں کریں گے آپ,
اس کے لیے جیسے بھون صاحب نے بات کی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک کمرے میں بیٹھنا پڑے گا، چاہے وہ ایک دن بیٹھیں، چاہے وہ ایک مہینہ بیٹھیں، چاہے وہ اس کو ایک سال بیٹھیں، ان کو ان نئے یونٹ صوبوں سے لے کے اپنے ملک کا ایک ایک ایشو بیٹھ کے سیٹل کرنا پڑے گا۔ جب تک یہ لوگ نہیں کریں گے، جب تک یہ اکٹھے نہیں بیٹھیں گے اور اس چیز کو تبدیل نہیں کریں گے، یہ ملک اسی حالت میں رہے گا۔ آپ 40 سال پرانا گھر میں نہیں رہ سکتے۔ تو اس کے بعد ان پر بیانات دینا شروع کر دیے جی، کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں جی سسٹم فلاپ ہو گیا ہے۔ یہ بہت ہی بھونچال انگیز بیان ہے، بہت ہی بھیانک سازشیں ہیں۔ پاکستان ان ساری حرکتوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہم مذاکرہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ 22 صوبے بنا کے 22 چیف منسٹر چاہیے، 22 گورنر چاہیے، 22 کابینائیں چاہیے، 22 چیف سیکرٹری اور آئی جیز چاہیے، اور قرضے پہ گزارتے ہو، اخراجات کم کرنے کی تلقین کرتے ہو، اور اس حکومت کا کوئی وفاقی وزیر اور اخراجات بڑھانے کی بات کر رہا ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے پاکستان کی فضا کو گندا کرنے کی کوشش ہے۔ صوبائی اسمبلیاں 2/3 اکثر کے ساتھ جب تک فیصلہ نہ کریں الگ سے یونٹ اور بنانے کے، تب تک تم پریزیڈنٹ صاحب کو کوئی ایسی بات پیش نہیں کر سکتے ہو۔ جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ کاکروچ اگر نکلیں گے تو یہ کریں گے، تو کاکروچ نکلے ہیں۔ وہ ان کو الٹا کوشچن کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہ کہ یہ کہ اگر کوئی معاملہ کرنے سے چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں تو اس کو کر لینا چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے۔ اب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے 2014 میں مجھے جب انٹرویو دیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ روٹی کپڑا اور مکان، تعلیم اور علاج، یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس میں آپ لوگوں کو نہیں دے سکتے ہیں جب تک آپ مزید صوبے نہیں بنائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی تقریباً 35 صوبے اور بنائے جانے چاہیے، 35 صوبے۔ یہ 2014 میں ان کی ورکنگ تھی، نہ صرف یہ کہ ورکنگ تھی، انہوں نے اس کا پورا پلان بتایا انہوں نے کہا جی ہر ڈویژن کو صوبہ بنایا جائے گا، کوئی کیبنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی چیف منسٹر کی ضرورت نہیں ہوگی ان 35 صوبوں میں، اور جو کمشنر ہے کسی بھی ڈویژن کا وہی گورنر کہلائے گا، پاورز اس کے پاس ہوں گی۔ اس کے بعد یہ پاورز ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس جائیں گی، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی ڈسٹرکٹ اسمبلی ہوگی، تحصیل گورنمنٹ کو مزید دی جائیں گی، تحصیل اسمبلی ہوگی، اسی طرح یونین کاؤنسل کی گورنمنٹ ہوگی اور یونین کاؤنسل کی اسمبلی ہوگی۔ ان کا اپنا لوکل ٹیکس ہوگا، ان کی اپنی پولیس ہوگی، اپنا صحت کا نظام ہوگا، اپنا ایجوکیشن کا نظام ہوگا، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی ہائی کورٹس بھی وہیں پر ہوں گے۔ اور انہوں نے کہا، یہ 2014 کی باتیں میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، کہ ان کا کہنا تھا کہ کسی بڑے شہر میں لوگوں کو پھر جانا نہیں پڑے گا، ان کے اپنے علاقے میں ان کے مسائل نہ صرف یہ کہ فوری طور پر حل ہوں گے بلکہ وہ زیادہ اطمینان بھی محسوس کریں گے، ان کی سنی جائے گی۔ ابھی تو ان کی سنی نہیں جاتی ہے، کہاں کہاں ان کو خوار ہونا پڑتا ہے، رلنا پڑتا ہے۔ اور یہ جو بجٹ ہے، یہ سوال کہ جی یہ سب کچھ آپ جو تجویز کر رہے ہیں، یہ طاہر القادری صاحب کا کہنا تھا کہ 35 صوبے بنا کر پھر ہم مزید بجٹ کہاں سے ان کو دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جی جو ابھی بجٹ آپ کا کرنٹلی کمشنر کا ہوتا ہے، جو کمشنر کا بجٹ ہوتا ہے کسی بھی ڈویژن کے، وہی بجٹ یہاں پر استعمال ہو رہا ہوگا، اور ہیڈ کر رہا ہوگا، کمشنر کی پوزیشن ختم ہو جائے گی، ہیڈ کر رہا ہوگا اس کو گورنر، چیف منسٹر بھی نہیں چاہیے، کیبنٹ بھی نہیں چاہیے۔ یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا کہنا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 18 کروڑ ہماری 2014 میں 18 کروڑ تھی آبادی، اور اس وقت جب انہوں نے یہ بات کی تو اب تو آبادی 25 کروڑ پہ پہنچ چکی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس وقت کوٹ کرتے ہوئے 2014 میں مجھے یہ کہا تھا کہ 18 کروڑ کی آبادی ہے، جبکہ اگر آپ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ کیا دنیا میں کہیں پر اور ایسا ماڈل ہے، تو انہوں نے کہا جی ٹرکی کی آبادی 7 کروڑ 60 لاکھ ہے، جو کہ اس وقت کی ہماری 18 کروڑ کی آبادی کے حساب سے دیکھا جائے تو تقریباً 40% بنتی ہے۔ انہوں نے کہا جی وہاں پر 81 صوبے ہیں اور 3000 میونسپل گورنمنٹس ہیں، اسی طرح ایران میں ہیں۔ یعنی کہ ہم اس طرح کے لوگوں کو سنتے نہیں ہیں، ہم اس طرح کے لوگوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ اس طرح کے لوگ چونکہ وہ مینج نہیں کرتے ہیں اپنے آپ کو، اپنی پارٹیز کو، مینج سے مراد یہ کہ جس طرح سے وہ مل بانٹ کے نا کہ جی مینج کر لیں اور ساڑی گل ہو گئی ہے، یہ والی بات، یہ وہ مینج اس طرح سے نہیں وہ کرتے ہیں۔ لیکن پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ویژنری لوگ ہیں، اور ہم ان کو استعمال نہیں کرتے ہیں، ہم ان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، اور ہماری یہ بدقسمتی آج سے نہیں ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہمیشہ سے رہی ہے۔ تو
وقت اگر آ چکا ہے کہ ہم نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ہمیں مزید انتظامی یونٹس صوبے بنانے ہیں تو اس کو بنا دینا چاہیے. اس پر کسی قسم کی کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اور جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ناکام ہو چکا ہے. انہوں نے بار بار اپنی اپنی باریاں لے لی ہیں. ان باریوں کو انہوں نے لے کر کچھ نہیں کیا ہے. نواز شریف صاحب 3 مرتبہ وزیر اعظم بنے, اس سے پہلے چیف منسٹر بھی رہے. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی نے کتنی بار باریاں لیں. 2018 سے لے کر 2008 سے لے کے اب تک وہ سندھ میں حکومت کر رہے ہیں. پھر 2018 سے لے کر آنورڈز انہوں نے 2008 سے لے کے 2013 تک انہوں نے وفاق میں بھی حکومت کی. پھر PDM 1 میں بھی حکومت میں رہے. پھر نواز شریف صاحب یا ان کی پارٹی کی بات کی جائے تو 2022 میں ان کے بھائی صاحب شہباز شریف صاحب, چھوٹے بھائی ان کے, وہ پرائم منسٹر بنے. 2023 تک وہ پرائم منسٹر رہے, بلکہ 2023 تک وہ پرائم منسٹر رہے. پھر اس کے بعد 2024 میں وہ دوبارہ پرائم منسٹر بن گئے اور 2024 سے لے کے اب تک وہ پرائم منسٹر ہیں. اور پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ معیشت ٹھیک ہو رہی ہے اور ہم اسی طرح لوگوں سے مانگ کے, جس طرح سے محسن نقوی صاحب نے کہا کہ ہم نیگیٹو کا بجٹ پیش کرتے ہیں اور ہم پھر ساتھ میں یہ پلان بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی کس سے ہم پیسہ پکڑیں گے. تو اس طرح سے ملک نہیں چلا کرتے ہیں, نہ اس طریقے سے ملک چلنے ہیں. فیصلہ ہو چکا ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. یہی پولیٹیکل پارٹیز جو ابھی اس کو بظاہر یہی کریں گی, اپوز کریں گی کہ جی کیا بات کر رہے ہیں آپ, ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے, اور ان لوگوں نے خود کیا کیا ہے, یہی سسٹم کو تباہ کرنے والے ہیں, یہی سسٹم بنانے والے, یہی سسٹم کو تباہ کرنے والے لوگ ہیں. اس طرح کی وہ باتیں کریں گے, لیکن آخر میں خاموشی سے اچھے بچوں کی طرح سر جھکا کر آمین کہیں گے. بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی, زرداری صاحب, جن کو ان کی پارٹی کہتی ہے جی مفاہمت کے بادشاہ ہیں, اور ان جیسی مفاہمت کوئی نہیں کرتا. مفاہمت کم ہو تو زیادہ ڈیل ہوتی, تو آپ ڈیل کا بادشاہ کہیں تو زیادہ مناسب, اپروپریٹ ہوگا. وہ بھی بالکل اس پر آمین کہیں گے, اس کو تسلیم کریں گے اور معاملات کو آگے چلائیں گے. تو کوئی اس پر اپوز نہیں کرنے والا ہے, سب اس کو ایکسپٹ کرنے والے ہیں. لیکن یہ وقت کی ضرورت ہے, اور ہمارے سیاستدان فلاپ تھے, فلاپ ہیں, اور جس ڈگر پر ہیں, جس کی ابھی ہمیں ایک اور مثال ملی ہے کہ کشمیر میں کیا ہوا ہے, تو اسی طرح سے فلاپ رہیں گے, اور سسٹم بھی ہمارا پھر اسی طرح سے فلاپ رہے گا. ہم جتنی جلدی اس کو ایکسپٹ کر لیں اتنا ہی ہمارے لیے اچھا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. And we are sure, we also as part of the people of Pakistan, all desire good governance. And if that good governance requires an administrative reset, then let that be happen. If that good governance requires it changes, then let that be happen. But it has to be done through the constitutional method, through the legal method, and through the political representatives, but surely as per the will of the people of Pakistan.